أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نور آیت نمبر 40 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوسری قسم کے جو کافر ہیں، منافق ہیں، ان کا ذکر کیا ہے۔ یہ کافر، مشرک اور منافق ایسے لوگ ہیں جن کے اندر ذرا بھر بھی وہ اسلام کی طرف، دین کی طرف رجحان نہیں ہوتا، بلکہ یہ ان کے اوپر دلوں پر پردے لگے ہوئے ہیں یا مہر لگی ہوئی ہے، اور یہ لوگ اندھیروں میں ہیں اور کبھی روشنی نہیں پا سکتے، یعنی ہدایت ان میں نہیں آ سکتی۔ ایسے لوگ ہیں، یعنی جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا، وہ لوگ تھے جو کچھ خرچ بھی کرتے ہیں اور اچھائی کے لیے، بھلائی کے لیے لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ وہ کافر، مشرک اور منافق وہ لوگ تھے جو دوسروں کے فائدے کے لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ، سیلاب زدگان کی مدد ہو، دوسروں کی مدد ہو، کوئی غریب لوگوں کی مدد ہو، کوئی ہسپتال بنائیں، کوئی ایسے، تو وہ اس طرح کے لوگ تھے۔ تو وہ پھر اللہ تعالیٰ ان کا اجر دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ لیکن اس میں دوسری طرح کے وہ کافر، منافق اور مشرک اور ایسے لوگ شامل ہیں جو بالکل، جن میں اسلام کی طرف آنے کا رجحان ہی نہیں ہوتا، نہ یہ کسی اچھے کام میں خرچ کرتے ہیں، بلکہ یہ اسلام سے بھی نفرت کرتے ہیں اور جو اللہ کا پیغام ہوتا ہے اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، نبیوں کی بات نہیں مانتے، رسولوں کی بات نہیں مانتے، اور نہ ہی یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کو اچھا سمجھتے ہیں، بلکہ انہیں تکلیفیں دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، کیونکہ ان کے دلوں پر اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، اور اندھیرے بہت سخت ہیں، گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں۔ ان کا ذکر ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے، او کا مطلب یا، یعنی یا دوسری مثال اللہ فرما رہا ہے، کا ظلمات، ظلمات کہتے ہیں اندھیرے کو۔ تو اللہ فرماتا ہے اندھیرے ہیں، فی بہار مین سمندر، لجی مین گہرا سمندر، یعنی جو بہت گہرا ہوتا ہے۔ تو یعنی بحر لجی کا مطلب ہے یعنی گہرا سمندر۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان کے، یعنی یہ ایسے ہیں لوگ، یہ جیسے گہرا سمندر ہوتا ہے نا، تو اس میں اندھیرا ہوتا ہے، تو ان میں بھی ایسے اندھیرے ہیں۔ او کا ظلمات فی بحر لجی، یا اندھیرے ہوں گہرے سمندر میں، جیسے اندھیرے ہوتے ہیں، تو ان کافروں میں ایسے گہرے سمندر کی طرح اندھیرا ہوتا ہے۔ یغشا ہو، یعنی جس کو ڈھانپ لیا ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موجن، یعنی کسی موج نے ڈھانپ لیا ہو، یعنی اندھیرا ہو، پھر اس کے اوپر موج ہو۔ موج کا مطلب ایک اندھیرے کی اور تہہ ہو، من فوق ہی، یعنی اس کے اوپر، موجن من فوق ہی، یعنی اس موج کے اوپر پھر موج ہو، یعنی ایک اندھیرے پہ دوسرا اندھیرا ہو، پھر من فوق ہی سحاب، پھر ان موجوں کے اوپر بادل ہو، یعنی ان کی حالت یہ ہے۔ یعنی او کا ظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب،
یعنی اللہ فرماتا ہے او کا ظلمات یعنی اندھیرے ہوں فی بحر لجی یعنی گہرے سمندر والے اندھیرے، ان میں یغشاہ یعنی جن کو ڈھانپ لیا ہو، موج نے ڈھانپ لیا ہو، یعنی پانی کی لہر نے جس کو ڈھانپ لیا ہو، من فوق ہی اوپر سے، یعنی اوپر سے پانی کی لہر ہے، یعنی وہ ایک تہ ہے اندھیرے کی، موجم من فوق ہی، پھر اس کے اوپر ایک اور موج ہے، یعنی اس کا اندھیرا دوسرا اور ہے، صحاب یعنی اس کے اوپر پھر بادل ہے، گہرا بادل، اس کا وہ اندھیرا ہے۔ گویا یہ اندھیروں میں اس طرح پڑے ہوتے ہیں۔ ظلمات کا مطلب اندھیرے، بادھا من فوق یعنی اندھیرے کی تہ در تہ اندھیرے ان پہ ہیں، یعنی یعنی ظلمات اندھیرا، بادھا جس طرح بعض، فوق کا بعض یعنی بعض کے اوپر بعض، یعنی بعض اندھیرے پہ بعض اندھیرا، یعنی اندھیرے پہ اندھیرا، یعنی ایک تاریکی یا ایک اندھیرے پر دوسرا اندھیرا ایسے چڑھا ہوا ہوتا ہے، یعنی ایک پر دوسرا اندھیرا، اس طرح گھٹا ٹوپ اندھیرے میں یہ لوگ ہیں۔ اذا اخرجا یدہ یعنی اتنا گہرا اندھیرا ہے، وہ اللہ فرماتے ہیں اذا اخرجا اگر وہ نکالے، یدہ اپنے ہاتھ کو، لم یا قد یراہا کہ پھر وہ اس لم کا مطلب نہ، یا قد یراہا، یراہا مین اس کو دیکھ نہ سکے، یا قد یراہا پھر وہ اسے دیکھ بھی نہ سکے، یعنی ہاتھ کو اگر نکالے اس کو دیکھنا چاہے آنکھوں سے، وہ دیکھ ہی نہ سکے۔ وملم اور جسے نہ یجعل اللہ یعنی اللہ نہ دینا چاہے، لہو نوراً ہدایت کا نور نہ دینا چاہے، فما لہو من نور تو اس کے لیے کوئی روشنی کوئی نور نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرما دیا کہ او کا ظلمات فی بحر لجی یغشاہ موجم من فوقہ موجم من فوقہ سحاب۔ سو گویا اندھیرے، گہرے اندھیرے جو گہرے سمندر میں ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے گہرا سمندر تو ایک اندھیرا وہی ہو گیا نا، جس کو ڈھانپ لے موج پھر وہ دوسرا اندھیرا ہو گیا، پھر اس کے اوپر ایک اور موج، پھر وہ اندھیرے کی اور تہ ہوگی، من فوق ہی صحاب، پھر اس کے اوپر بادل ہو، یعنی اس طرح کے اندھیرے ہیں۔ ظلماتم بعد ہاں فوق بعد، یعنی ایک اندھیرے کے اوپر دوسرا اندھیرا، اس کے اوپر اگلا اندھیرا، پھر اس طرح سے ایک کے اوپر دوسرا اندھیرا اور تاریکی چھائی ہوتی ہے ان پہ۔ اذا اخرجا اگر وہ ہاتھ نکالے، یدہ لم یا قد یراہا تو پھر وہ ہاتھ کو اپنے نہ دیکھ سکے، کیونکہ اندھیرا اتنا گھٹا ٹوپ ہے کہ ہاتھ ہی نظر نہ آئے، اتنے اندھیرے میں یہ لوگ ہیں۔ تو اتنے اندھیرے میں جو ہوتا ہے تو اس کو روشنی کیسے مل سکتی ہے؟ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ اور پھر اللہ روشنی جس کو نہ عطا کرے، نوراً یعنی اللہ نور نہ عطا کرے، روشنی نہ، فما لہو من نور تو اس کے لیے کوئی روشنی، کوئی اس کا اندھیرا، اس کی روشنی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا ہے کہ یہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں اور منافق ہیں، ان میں ایسے ہیں کچھ جو یعنی دوسری قسم کے منافق، مشرک اور کافر ایسے ہیں جو اندھیرے میں ہیں، یعنی اندھیرے میں گہرا اندھیرا جو ہے ان کو چھایا ہوا ہے، تو وہ ایسے ہے جیسے ایک گہرا سمندر ہوتا ہے، تو وہ ایک سمجھو ایک اندھیرا وہ ہو گیا، یعنی اب کیا ہوا، کیونکہ انہوں نے ہدایت سے انکار کیا، ہدایت جو اللہ کی طرف سے آئی اس سے انکار کیا، تو گہرا سمندر کا، جیسے گہرا سمندر ہوتا ہے اس طرح کا ایک بہت بڑا اندھیرا ان پر چھا گیا، یعنی گھٹا ٹوپ اندھیرے میں یہ لوگ آ گئے۔ پھر انہوں نے پیغمبروں کی نافرمانی کی، تو پھر سمجھو پہلی موج یعنی کہ جیسے اس کے اوپر جو سے گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، وہ گہرا سمندر جیسے اندھیرا ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک موج آئے اور اندھیرے والی، تو پھر ایک اور اندھیرے کی تہ آ گئی ان پہ، تو یہ پیغمبروں کی نافرمانی کی جب، تو پھر پیغمبروں کا مذاق کیا، احکام الہی کی تحقیر کی اور نافرمانی کی، تو پھر ایک اور موج آ گئی اس کے اوپر اندھیرے والی، تو اس طرح یہ اندھیرے در اندھیرے کی تہوں میں آ گئے۔ اور اس طرح سے پھر انہوں نے جو ایمان والے تھے، جو اللہ رسول کی حکم مانتے تھے، ان کو بھی تکلیفیں دینا شروع کر دیں، اور اس طرح سے پھر ان کے اوپر گہرے بادل جو ہیں وہ ایک اور اندھیرے کی تہ آ گئی۔
اس طرح 4 قسم کے اندھیرے ادھر شمار ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اندھیرے ہیں، جیسے خواہشات کی موج میں یہ لوگ سوار ہوتے ہیں اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ ہر صورت اس کو پورا کرتے ہیں، چاہے ان کو تو کوئی اسلام کے پتہ ہی نہیں، دین کا پتہ، اللہ رسول کا، وہ اللہ رسول کی خواہشات کا پتہ ہی نہیں ہے، تو اپنی خواہشات کو پوری کرنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ایک اور اندھیرا بن جاتا ہے۔ پھر شہوات جو ہوتی ہے، اپنی شہوتوں کو پورا کرنے کے لیے ہر قسم کی بے حیائی، فحاشی اور گناہ کرتے ہیں، تو یہ ایک اور اندھیرا اپنے اوپر ڈھانپ لیتے ہیں، ان کو اندھیرا ڈھانپ لیتا ہے۔ پھر اپنی لذتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ کچھ اور قسم کے کھانے ہیں، پینے کی چیزیں ہیں، حرام ہیں، کچھ ہیں جو بھی ہے، جنسی چیزیں ہیں، کوئی اور، یہ سب لذتیں پوری کرنے کی وہ کرتے ہیں پوری، تو پھر اس طرح سے اندھیروں کے اور تہہ بر تہہ اندھیروں کی وہ آپ یوں سمجھیں کہ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں یہ ایک وہ چلے جاتے ہیں، اور پھر ذاتی مفادات کے لیے یہ کسی کو نہیں دیکھتے، بس پھر ان کا مقصد جو ہوتا ہے وہ دنیاوی مال ہوتا ہے، اس میں پھر یہ کسی کا خیال نہیں کرتے، نہ قتل و غارت ہو رہی ہے، کوئی کسی کی عزت خراب ہو رہی ہے، کسی کا نقصان ہو رہا ہے، اس کو نہیں دیکھتے، بلکہ اپنا ذاتی مفاد جو ہے، دنیاوی مال و متاع کو حصول جو ہے، اس کے لیے یہ پوری تگ و دو کرتے ہیں، تو یہ اور اندھیروں کی تہہ میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح اپنے تصورات اور خیالات کے بادل جو ہیں ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، گناہوں اور برائیوں کی تاریکیاں ان کو اپنے اندر سمو لیتی ہیں، تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ آیت یوں سمجھو کہ ان لوگوں کی ہے، ان لوگوں کی رہنمائی ان لوگوں کے بارے میں بتا رہی ہے جو پکے کافر ہیں۔ یہ کافر نہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں، بلکہ ایمان والوں کو دکھ پہنچاتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے ہر وقت سرگرم عمل رہتے ہیں، تو یہ ایسے لوگ ہیں۔ تو اس طرح ان کا جرم جو ہے وہ شدید ترین ہوتا جاتا ہے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف یہ مجرم قرار دیے جاتے ہیں۔ جب ایک شخص گہرے سمندر میں رات کے وقت اگر سفر کر رہا ہو تو موجوں پر موجیں اس پر پڑ رہی ہوں، تو اٹھ رہی ہوں اس پر، اور پھر اس کے اوپر گہرے بادل چھائے ہوں، تو اس طرح سے 3-4 اندھیروں میں وہ گھاٹا ٹوپ اندھیرے میں پڑا ہوا ہو۔ اب آپ بتاؤ اس حالت میں وہ اگر ہاتھ نکالے اپنا، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے تو وہ بھی نظر نہ آئے، تو ایسے اندھیرے والے جو بندہ ہوگا اس کو آپ بتاؤ کہ کیسے اس کو اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہدایت کی دروازہ کھلے گا؟ ہدایت کا دروازہ اس کے لیے کیسے کھل سکتا ہے؟ آپ خود دیکھیں، تو وہ ہدایت کا دروازہ تو بند ہو گیا نا ان کے لیے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں، اور اس طرح جو ہے نا پھر ہدایت کی روشنی سے وہ یعنی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کفر کو گھٹا ٹوپ اندھیرے بطور بیان فرمایا ہے جس میں اندھیروں کی تہیں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو روشنی، ہدایت کی روشنی جو نور ہے وہ ماشاء اللہ وہ فرمایا ہے کہ وہ ان لوگوں کو اب نہیں مل سکتا، کیونکہ ان کے اوپر تو اندھیروں کی تہیں چڑھی ہوئی ہیں، اور ہدایت تو اسے نصیب ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جو رجوع نہ کرے وہ آپ خود بتائیں کہ کیسے وہ ہدایت کو پا سکتا ہے۔ تو یہ پکے کافر ہیں، جن کو ڈرایا جائے تب بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، جس طرح کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کافروں کا کہ ان الذین کفروا، یہ وہ کافر ہیں بے شک، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اگر آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ ایسے لوگ ہیں، ان کو آپ ڈرائیں، دوزخ سے ڈرائیں، آپ اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، ایمان نہیں لانا انہوں نے، کیونکہ یہ ان میں کفر کے اندھیرے چھائے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگ گئی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں پر جو ہے پردہ ہے،
تو جس پر نہ کوئی حرام حلال کا پتہ چلتا ہے، نہ کوئی جو بس مرضی آتا ہے کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو پھر ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نور عطا نہ کرے، کیونکہ اسے اندھیروں والے نور کیسے وہ لے سکتے ہیں، فَمَا لَهُ مِن نور، پھر ان کے لیے کوئی نور ہدایت نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے، ہدایت کی شمع جو ہوتی ہے وہ انفرادی، اجتماعی اور کائناتی زندگی کے بند تالے کھول دیتی ہے۔ انسان کا جو سوال ہوتا ہے، یعنی ہر سوال کا جواب مل جاتا ہے، اور انسان کی زندگی اور آخرت دونوں بہتر ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ جو کفار و مشرکین منافقین ہیں، انہوں نے ہدایت کے حصول کی طرف کوشش ہی نہیں کی۔ منافقین جو تھے انہوں نے نمائشی اور دکھاوا اور ریاکاری سے نیکیاں کی، تو وہ ساری نیکیاں ان کے نمائش، ان کی دکھاوا اور ریاکاری جو ہے وہ بہا کر لے گیا، تو ان کے پاس کچھ بھی نہ بچا۔ تو یہ حالت ہے۔ تو اس لیے جو ہے حصول ہدایت کی جستجو بندے میں نہیں رہتی جب وہ دنیا کی لذات میں، خواہشات میں، شہوات میں، ذاتی مفادات میں پڑ جاتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو وہ ایک طرف رکھ دیتا ہے اور صرف اپنی مرضی کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کفر کے بہت بڑے اندھیروں میں چلا جاتا ہے، وہاں سے واپس ہدایت کی روشنی نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی روشنی پر قائم و دائم فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب و کامران فرمائے۔ آمین۔